بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ کے لیے بہت معلوماتی اور آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی، مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کروں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں اور رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کومنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصحاب السبت کون تھے، کس نبی کی امت تھے اور انہوں نے اللہ کے کس احکام سے انکار کیا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لایا۔ تو باقاعدہ سے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر مت ہو، انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کرتے ہو۔ اس پر یہودی بولے، ہمارے باپ دادا اپنے رب ازل کے بہت فرما بردار تھے اور اپنے نبیوں کے بھی اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا نے اپنے نبیوں کو مخالفت کی، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کو کسی کو خبر نہیں، اس لیے وہ اپنے باپ دادا کی معصومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں اس طرح مخاطب کیا، آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال کا مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے یہی لوگ انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم تھے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن بڑا معزز اور عبادت کے لیے مقرر تھا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر، بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ اس پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلثم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے لیے امتحان تھا یا ان مچھلیوں کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے ان غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں، فروخت کیں، جس سے یہ بڑے بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان میں رہیں گے، اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا، اے بیوقوفو، قید کرنا ہی ہے تو شکار ہے، جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت، غرض ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا، ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن نہ ملتا۔
तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, जिससे खुदा का गज़ब आ गया और रात में वो सब के सब बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूअर बन गए। इनकी अक्ल व हवास तो बाकी रही, मगर उनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना ही कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर इनकी तरफ दौड़े, इनके कदमों से लिपटने लगे, इनके कपड़े सूंघते और रोते थे। इन लोगों ने कहा, क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था? वो बंदर सर हिलाते और आंसू इनकी रुखसारों पर बहते थे। इस हाल में इनको 3 रोज़ गुजरे और वो सब के सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा, ना इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इससे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर इससे पहले बंदरों की औलाद में से हैं, क्योंकि सही रिवायत में है कोई मस्ख शुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा ना जीती है, ना खाती है, ना पीती है और ना ही इनकी नस्ल चलती है। मोहतरम नाजरीन, आपने देखा कि यहूदियों ने हिले बहाने से वो तमाम काम किए जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, और फिर उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। बिल आखिर इस कौम पर खुदा का अजाब आ गया। पहला और दूसरा ग्रोह इस अजाब की गिरफ्त में आए, सिवाय तीसरे ग्रोह की। इस अजाब में वो लोग बंदर और खंजीर की शक्ल इख्तियार कर गए, जैसे कि सूरह बकरा में है, और हमने कहा कि जलील व ख्वार बंदर और खंजीर बन जाओ। इस वाक़ये में उन लोगों के लिए बड़ी इबरत है कि जो शरई हकाम को बातिल करने और उन्हें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालने के लिए तरह तरह के गैर शरई हिलों का सहारा लेते हैं। इन्हें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं इनकी पादाश में इनकी शक्लें भी ना बिगाड़ दी जाए। हमें भी चाहिए कि जिस कामों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है उससे हम बाज रहें, और जिन कामों का हुक्म दिया है वो तो सच के दिल से करें। आइए आखिर में दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझकर दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।